السلام علیکم. آج کا لیکچر ہمارا پنشمنٹ پہ ہے. اس سے پہلے ہم نے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو اسٹڈی کیا، نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ود ایگزامپلس، اور آج اسی کی کنٹینیویشن ہے اور پارٹ 3 ہے اس لیکچر کا. تو آئیے اسٹڈی کرتے ہیں. 3 طرح کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئر کے، جس کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیوچر میں ہمارا بیہیویئر اسٹرینتھن ہوگا یا ویک ہوگا. یعنی کہ کوئی رسپانس ہے اور اس رسپانس کے نتیجے میں جو بھی اس بیہیویئر کے حوالے سے کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کی بیسس پہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ فیوچر میں وہ بیہیویئر کنٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا. یہاں پہ آج ہم ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے ہیں پنشمنٹ کا کانسیپٹ. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پنشمنٹ سائیکالوجی میں پنشمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپرینٹ کنڈیشننگ میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اسٹیمولس جو کہ ہمارے بیہیویئر کی پروبیبلٹی کو ڈکریز کر دے اور ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ویک ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اگر ایگزامپل کوٹ کی جائے کہ بچے نے کچھ مس بیہیو کیا، یہ رسپانس تھا چائلڈ کا یا اسٹوڈنٹ کا، اس کے نتیجے میں اس کو کوئی بھی پنشمنٹ دی گئی، اس کو جو ہے وہ اس کی جو ریسس ہے وہ بند کر دی گئی، یا اس کو اس کا فیوریٹ کارٹون نہ دیکھنے دیا گیا، تو فیوچر میں یہ ہوگا کہ اس کو پنشمنٹ جو دی گئی اس کی بیسس پہ اس کا جو بیہیویئر ہے، جو اس نے نیگیٹو بیہیویئر شو کیا یا اس نے مس بیہیو کیا، وہ بیہیویئر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈکریز کر جائے گی، یعنی بیہیویئر ویک ہو جائے گا. یہاں پہ یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ میں ڈفرینس ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کو دیکھا کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں کیونکہ وہ ری انفورسمنٹ ہے تو اس میں بیہیویئر اسٹرینتھ انکریز کرتی ہے، اور پنشمنٹ میں آپ کی بیہیویئر اسٹرینتھ ڈکریز کرے گی فیوچر میں. اور یہاں پہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ کا ڈفرینس آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور کچھ پکچرز کی فارم میں پنشمنٹ کو شو کیا گیا ہے کہ پنشمنٹ کس کس طرح سے دی جا سکتی ہے. اس کی بات ہے کچھ ٹائپس ہیں پنشمنٹ کی: پازیٹیو پنشمنٹ یا نیگیٹو پنشمنٹ. پازیٹیو پنشمنٹ کو پنشمنٹ بائی اپلیکیشن بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ کچھ اپلائی کر کے، کچھ ایڈ کر کے، کوئی ایورسو اسٹیمولس ایڈ کیا جائے گا جو کہ کسی کے لیے بہت برا ہوگا، تب بھی اس کو پنش کیا جاتا ہے. جب بھی ہمیں کسی کو پنشمنٹ دیتی ہے، اس کو کوئی بری چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. اسی طرح سے نیگیٹو پنشمنٹ میں پنشمنٹ بائی ریموول، کچھ اچھی چیز ہٹا دی جائے گی جس کی وجہ سے اس انسان کو پنش کیا جائے گا. تو پنشمنٹ بائی اپلیکیشن میں ایگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک بچے نے کلاس کے دوران جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، تو ٹیچر نے اس کو ڈانٹ دیا، تو کچھ کیا، کچھ ایڈ ہوا، اسٹیمولس ایڈ ہوا، اور فیوچر میں وہ بیہیویئر پھر اسٹوڈنٹ کا ڈکریز کر جائے گا. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر ہے کہ بچہ کلاس کے دوران بول رہا ہے، ٹیچر نے ایڈ کیا، اپلائی کی پنشمنٹ، مطلب اس کو ڈانٹ دیا، اور فیوچر میں وہ بیہیویئر اسٹرینتھ ڈکریز کر جائے گا. نیگیٹو پنشمنٹ میں پنشمنٹ بائی ریموول، کوئی اچھی چیز ہٹا دی جائے گی. اسی ایگزامپل کو اگر لے کر چلیں کہ بچہ اگر درمیان میں بول رہا ہے کلاس کے مسلسل، تو ٹیچر نے کیا کیا کہ اس کی جو بریک ٹائم ہے اس کو بند کر دیا، اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کلاس سے باہر جا سکے. تو کوئی اچھی چیز ہٹا دی گئی ہے جس کی وجہ سے پھر اس کا بیہیویئر اسٹرینتھ ڈکریز کر جائے گا. مطلب یہ کہ آئندہ وہ کوشش کرے گا کہ میں درمیان میں نہ بولوں تاکہ میرا بریک ٹائم جو ہے وہ آف نہ ہو اور مجھے اس طرح کی پنشمنٹ نہ دی جائے. تو یہ پنشمنٹ کی 2 ٹائپس ہیں. اس کے بعد ہے افیکٹونیس آف پنشمنٹ. پنشمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے 2 ہم اس میں چیزیں پڑھیں گے. ایک یہ کہ فوراً اپلائی کی جائے پنشمنٹ، کیونکہ یہ کنڈیشننگ کے کانسیپٹ سے کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اوپن کنڈیشننگ کے جو ہم لیکچر ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایسوسیشن ڈیولپ ہونی ضروری ہے کہ کون سا بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے ایک اسپیسیفک انڈیویجول کو پنش کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ایگزامپل کوٹ یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے ایسے ملزم ہیں جن کو جیلوں میں قید رکھا جاتا ہے، اور بہت بہت سالوں بعد ان کے کیسز جو اس کے فیصلے ہو پاتے ہیں.
تو یہاں پہ اگر ان کا بیہیویئر یا کسی مجرم کو سزا دینی ہے اور اس کو بہت عرصے تک کے لیے قید رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جا کے اس کا فیصلہ ہوا ہے، تو وہ ایسوسیشن ایک ڈیولپ نہیں ہو پائے گی، اور وہ باہر نکل کے بھی دوبارہ سے وہی بیہیویئر ریپیٹ کرنے کا چانس اس کا زیادہ ہوگا، جو جس بیہیویئر کی وجہ سے وہ جیل میں انسان گیا ہے۔ تو فوری طور پہ پنشمنٹ اپلائی کرنی چاہیے تاکہ ایسوسیشن ڈیولپ ہو جائے کہ کس اسپیسیفک بیہیویئر کی وجہ سے کون سی یہ پنشمنٹ ملی ہے۔ دین سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک اسپیسیفک بیہیویئر پہ ایک دفعہ تو پنش کر رہے لیکن دوسری دفعہ پنشمنٹ نہیں دے رہے، پھر تیسری دفعہ نہیں دے رہے، پھر چوتھی دفعہ دے رہے، تو اس طرح سے نا ایک ایسوسیشن ڈیولپ نہیں ہو پائے گی اور وہ انسان دوبارہ وہ بیہیویئر ضرور کرے گا۔ یہاں پہ اگزامپل کوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اوور سپیڈنگ پہ آپ کو کبھی کبھی پولیس والا جو ہے چالان کر دے گا، اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوگا کہ آپ اوور سپیڈ کریں گے یا اشارہ توڑ کے آپ چلے جائیں گے، تو اس صورت میں آپ کو کوئی بھی فائن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کیونکہ پنشمنٹ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو آپ کی ایک ایسوسیشن نہیں ڈیولپ ہو پائے گی کہ آپ نے اگر کوئی نیگیٹو بیہیویئر شو کیا ہے یا امپراپر بیہیویئر شو کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پنش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی پنشمنٹ جو ہے وہ کوئکلی اپلائی ہونی چاہیے تاکہ ایسوسیشن ڈیولپ ہو پائے، اور دوسرا یہ کہ پنشمنٹ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے۔ لاسٹ جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پنشمنٹ کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پنشمنٹ کی وجہ سے جو بیہیویئر میں چینج آتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے۔ جب وہ ہم پنشمنٹ ہٹا دیتے ہیں یا پنشمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہی بیہیویئر وہ انسان دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، اور اکثر اوقات اس طرح سے جو پنشڈ بیہیویئر ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈرا بیک یہ ہے ہمارے پاس اس کا پنشمنٹ کا کہ ہم بچوں کو یہ تو ضرور بتاتی ہیں جس انسان کو ہم نے پنشمنٹ دی ہے کہ کیا نہیں کرنا، کون سا بیہیویئر ہے جو نہیں کرنا، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ کون سا بیہیویئر اس کے اپوزٹ کرنا ہے، کیا چیز کرنی ہے۔ تو یہ چیز بھی بتانی ضروری ہوتی ہے کہ کیا جو آپ نے کیا ہے وہ نہیں کرنا، اور اس کے بدلے میں آپ نے کون سا بیہیویئر شو کرنا ہے، ایک یہ چیز۔ اس کے علاوہ یہ کہ فزیکل پنشمنٹ جو کہ ریسرچز بھی کہتی ہیں کہ فزیکل پنشمنٹ سے جو ہے وہ ایک انڈیویجول باغی ہو جاتا ہے، اور اینٹی سوشل بیہیویئر، ایگریشن یہ اس کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ تو فزیکل پنشمنٹ جتنی ہو سکے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور اسکینر جو ہے یا اور ادر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اسی بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ بیہیویئر کو موڈیفائی اور طریقوں سے اگر کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ پنشمنٹ کو بہت کم سے کم یوز کریں، اور زیادہ یہ دیکھیں کہ کیا پنشمنٹ دینے سے لانگ ٹرم گول آپ اچیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ان چیزوں کو پہلے جج کرنے کے بعد کوئی پنشمنٹ اپلائی کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہی کریں کہ اور میتھڈ جو ہیں ری انفورسمنٹ کے میتھڈس کا یوز کر کے جو ہے وہ بیہیویئر کو موڈیفائی کیا جا سکے اور پنشمنٹ کو بہت کم سے کم اپلائی کیا جائے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر پنشمنٹ پر، ہوپفلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد آؤں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔